قانون بیان فرمایا ہے۔ ایک مرد کو بیوی کے ساتھ اور ایک بیوی کو شوہر کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، اسلام اس کو بہت شارٹ، بہت مختصر الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ لیکن اگر ہزاروں کتابیں میاں بیوی کے حقوق پر لکھی جائیں تو قرآن کی آیہ کریمہ کا یہ حصہ بھاری پڑ جائے گا اور وہ کتابیں ہلکی ہو جائے گی۔ میرا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورتوں کے لیے لباس ہے اور عورتیں اپنے شوہر کا لباس ہے۔ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے۔ لباس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لباس کہتے ہیں، دیکھیے کس کے بدن میں پھوڑی ہے، کس کے بدن میں پھنسی ہے، کس کے بدن میں سفید داغ ہے، کس کے بدن میں کیا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ ننگا ہوتا ہے۔ اگر اس پر لباس ڈال دیا جائے تو سینکڑوں پھوڑیاں بھی ہو تو لباس اس کو چھپا لیتا ہے اور انسان خوبصورت نظر آتا ہے۔ لباس کے بغیر انسان کی خوبصورتی ممکن ہے ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے شوہر وہ ہے جو بیوی کا لباس ہے اور بیوی وہ ہے جو شوہر کا لباس ہے۔ تو لباس کا مطلب کیا؟ وفادار بیوی اسے کہتے ہیں جو اپنے شوہر کے سارے عیبوں کو چھپا لیتی ہے، اور وفادار شوہر اس کو کہتے ہیں جو اپنی بیوی کے سارے عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ جو شوہر اپنی بیوی کے عیب بیان کرے وہ کامل شوہر یا وفادار شوہر کہلانے کا حقدار نہیں، اور جو بیوی اپنے شوہر کے عیب بیان کرے وہ بھی بیوی وفادار کہلانے کی قابل نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام میں میاں بیوی کا رشتہ ایک رسمی رشتہ نہیں ہے۔ اسلام میں میاں بیوی کا تصور صرف نفس کی تسکین یا شہوت پرستی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسلام میں میاں بیوی کا رشتہ اتنا مقدس رشتہ ہے کہ اللہ اکبر، سارے رشتے زمین پر آنے کے بعد وجود میں آئے ہیں۔ انسان کو ماں کا رشتہ کتنا مقدس رشتہ ہے ماں کا، لیکن ماں کا رشتہ بھی زمین کے اوپر ہے، باپ کا رشتہ بھی زمین کے اوپر ہے، بھائی اور بہنوں کا رشتہ بھی زمین کے اوپر ہے، لیکن میاں بیوی کا رشتہ اللہ نے سب سے پہلے جنت میں قائم فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بحیثیت شوہر اور حضرت حوا بحیثیت بیوی، میرے اللہ نے دونوں کا نکاح جنت میں کرا کر کے یہ بتا دیا کہ میاں بیوی کا رشتہ کتنا مقدس رشتہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وقت بھی ہمارے پاس مختصر ہے۔ میں آج یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہے اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہے، تاکہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ چلے۔ آج کل شادیاں ہوتی ہے، لیکن ہمارے شہر میں بالخصوص مالیگاؤں میں پورے ہندوستان بھر میں آپ کی دعا سے جاتا ہوں، یہ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، نہ میں بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ سبھی جانتے ہیں، لیکن مالیگاؤں کا نام طلاق کے حوالے سے اس قدر بدنام ہے کہ یہاں 15 دن میں 15 دن کی دلہن کو کوئی طلاق دیتا ہے، کوئی 3 مہینے 1 مہینے کی دلہن کو طلاق دیتا ہے۔ مسئلہ مشہور ہے، ابھی ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھٹی اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ شوہر اپنا حق مانگ رہا ہے اور بیوی اپنا حق مانگ رہی ہے۔ انسان حق مانگنے کی بجائے حق ادا کرنے والا بنے، کہ شوہر اپنا حق مانگنے کی بجائے اپنی بیوی کا حق ادا کرے، کیونکہ جیسے نماز نہیں پڑھنے سے گناہ ہوگا ویسے ہی بیوی کا حق ادا نہ کرنے پر بھی گناہ ہے۔ مگر ایک خاص بات میں آج یہاں کر دینا چاہتا ہوں، علماء کی موجودگی میں، مفتیان کرام کی موجودگی میں، اگر کسی سے نماز چھوٹ جائے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، اس میں اور کسی کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ نماز چھوٹ گئی، اللہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو سزا دے، لیکن اگر کسی نے اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کیا اور اس پہ ظلم کیا، اس کی حق تلفی کی، تو اللہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک اس کی بیوی معاف نہ کرے۔ شوہر سوچتا ہے کہ 1000 بار میری بیوی مجھ سے معافی مانگے، لیکن میں ایک مرتبہ اگر اس سے معافی مانگ لوں گا تو میں مرد ہی نہیں رہوں گا۔ اس لیے کہ مرد کا مطلب، آج کے معاشرے میں ایک ذہن ہے جس کی آستین ہر وقت چڑھی رہتی ہے، وہ مرد ہے۔ گھر میں آنے کے بعد جو ہر بات ڈانٹ کر کرتا ہے وہ مرد ہے۔ گھر میں آنے کے بعد بیوی پر جو ظلم کرتا ہے وہ مرد ہے۔ جو اپنے ہاتھ سے اٹھ کر پانی نہیں لے سکتا ہو وہ مرد ہے۔ اسے پانی بھی مانگنا ہے تو وہ اپنی بیوی سے پانی مانگے گا، اسے کھانا بھی مانگنا ہے وہ اپنی بیوی سے کھانا مانگے گا، اسے بستر بھی خود نہیں بچھانا، وہ اپنی بیوی کو حکم دے گا بستر بچھاؤ، اسے سارے کام اس نے اپنی بیوی سے لینا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم نے بیوی کو نکاح میں بحیثیت بیوی قبول کیا ہے یا بحیثیت کنیز یا نوکرانی قبول کیا ہے۔ یہ جہالت
ہمارے سماج کی اس قدر بڑھتی جا رہی ہے، اگر شوہر بیوی کی موجودگی میں اٹھ کر کوئی کام کر لے تو گھر کے لوگ تانا دیتے ہیں کہ تجھے کیا ہو گیا، کہ تو بیوی کو کیوں نہیں کہتا، اپنے کام اپنے ہاتھ سے کیوں کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر بہو پر وہ آفت آتی ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یقیناً عورتیں اپنے شوہر کی خدمت کرے، اس کا ذکر میں آگے کرنے والا ہوں، لیکن شوہر بھی کچھ کام کرے، کیونکہ آئیے، آپ کتنے بڑے ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ ایم ایل اے ہیں، آپ ایم پی ہیں، آپ کیا ہیں، لیکن اب میں اس ذات کو پیش کرنے والا ہوں کہ وہ اتنے بڑے ہیں کہ جب اللہ ان کی تعریف کرتا ہے تو کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے۔ اس رسول کے دل میں خیال آتا ہے کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، تو اس وقت میرا رب اپنے حبیب کو یوں تسلی دیتا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اے میرے حبیب، تیرے چہرے کی قسم، تیرا رب تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوا، تیرے رب نے کبھی تجھ کو چھوڑا نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ رسول اتنے بلند ہیں کہ ان کی نگاہیں اٹھتی ہے تو قبلہ بدل جاتا ہے، لیکن اس رسول کی زندگی اگر تم گھر کے اندر دیکھو گے، امہات المومنین یعنی حضور کی بیویاں اگر بیمار پڑتی ہے تو اللہ کے رسول اپنے گھر میں جھاڑو خود لگاتے ہیں۔ یہ اس ذات کی زندگی ہے جس کو خدا راضی کرنا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ اس رسول کی زندگی ہے، اپنے گھر میں جھاڑو خود لگاتے ہیں۔ بکریوں کا چارہ اللہ کے حبیب اپنے کاندھوں پہ لاد کر خود لاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی بیویوں میں سب سے چھوٹی عمر میں جو بیوی تھی میرے رسول کی، وہ ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ تھی۔ جب نئی نئی شادی ہو کر کے آئی تو کم عمری میں ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، نوی نویلی دلہن ہوتی ہے تو بہت سارے کام وہ نہیں جانتی ہے، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ وہ نہیں جانتی ہے، لیکن نہیں جانتی ہے تو ہمارے ہاں پنچایت بیٹھتی ہے، ہمارے یہاں میٹنگیں بیٹھتی ہے، ہنسنے کی بالکل کوئی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کے معاشرے کی رودات میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اگر گھر کے اندر نئی نویلی دلہن کو کام کرنا نہ آئے تو ہمارے یہاں پورے محلے میں اعلان ہوتا ہے وہ فلاں کی بہو، وہ فلاں کی بیوی، وہ فلاں کی بیٹی کو تو کچھ آتا ہی نہیں۔ لیکن یہ عمر کے تقاضے ہوتے ہیں، گھروں کے تقاضے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بیوی میری اور آپ کی امی جان، اور وہ بھی وہ ہماری امی جان، ہماری ماؤں کی عظمت، جس کے قدموں پہ قربان، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، جس کے بستر پہ اللہ قرآن نازل فرماتا ہے، وہ رسول کی مقدس جسے امام اہل سنت نے محبوب رب العالمین لکھا ہے، وہ ام المومنین چھوٹی سی عمر ہے، شادی ہو کر آئی ہے اور ابھی آپ کو آٹا گوننا نہیں آتا، تو پتا ہے اس وقت میرے رسول اپنی بیوی کو آٹا گون کر کے خود دیا کرتے تھے۔ آپ آٹا گون کر کے دیتے اور ام المومنین کھانا پکاتی۔ آپ غور فرمائیں، کیا حضور علیہ السلام کی یہ زندگی ہمیں نہیں بتاتی کہ اگر بیوی تنہا ہو تو ہم اس کے کاموں میں اس کے ہاتھ بٹائیں یا اس کی مدد کریں؟ وہ بیمار ہو، امہات المومنین بیمار ہوتی تو حضور علیہ السلام پانی کا انتظام خود فرماتے، ان لوگوں کے حصے کا کام خود کرتے۔ لیکن آج سماج میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عیب کی نظر سے دیکھی جاتی ہے۔ عورت کا مطلب یہ کہ وہ مظلوم ہے، وہ کنیز ہے، عورت کا مطلب یہ وہ پیر کی جوتی ہے۔ اس لیے مرد عورتوں سے دور، عورتیں مردوں سے دور، اور گھر کے اندر ایک جہنم کی آگ جل گئی ہے۔ نہ شوہر کے دل میں بیوی کی وہ محبت رہی، نہ بیوی کے دل میں وہ شوہر کی محبت رہی۔ مسلمانوں، اپنا مذہب یہ ہے، ہم بیوی کو ٹیشو کے طور پہ استعمال نہیں کرتے، ہم بیوی کو اپنے محبوب کی حیثیت سے رکھتے ہیں۔ اور اپنا مذہب تو کتنا حسین ہے کہ بیوی زندہ ہوتی ہے تو ہم بیوی کے نام پر شہر بساتے ہیں، سمرقند اور بخارا کی طرح، اور بیوی مر جاتی ہے تو اس کی محبت میں ہم تاج محل بناتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں، زندہ ہے تو شہر بساتے ہیں اور مر جائے تو تاج محل بناتے ہیں۔ یہ محبتوں کا عالم تھا، یہ پیار کا عالم تھا۔ لیکن جب تک مسلمان حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے بیوی کے ساتھ زندگی گزارتا تھا تو جیتے جی شہر بستے، مرنے کے بعد محل بنتے۔ لیکن جب سے اس مسلمان نے سیریل اور فلموں کے ذریعے سے بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھا ہے تو آج عورتیں مشکوک ہو کر کے رہی ہے۔ عورتوں کا اعتماد شوہر پر نہیں، شوہر کا اعتماد بیوی پر نہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شوہر پر بیوی کا حق یہ ہے کہ شوہر جو لقمہ کھائے وہ اپنی بیوی کو کھلائے، جس قیمت کا لباس شوہر پہنے اسی قیمت کا لباس اپنی بیوی کو پہنائے۔ یہاں تو حال یہ ہے جب جینس خریدنے جائیں گے تو 2-2 ہزار کی اپنے لیے خریدیں گے، اور اگر بیوی 500 روپے کپڑوں کے لیے مانگے تو جب تک کہ ماریں گے نہیں، جب تک جھگڑا نہیں کریں گے، اس وقت تک کہ اس کو دیں گے نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ نے بکریاں خرید کر نہیں لائے، آپ بیوی بنا کر کے لائے ہیں، اور بیوی کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے۔ اگر
آپ پورے دن کے اندر تسبیح ہلاتے ہو یا آپ لمبی داڑیاں کر لیں یا آپ تہجد گزار بن جائیں، میرے رسول نے فرمایا تم میں کا کوئی اس وقت تک بہتر ہو نہیں سکتا جب تک وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہتر نہ ہو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم سب میں بہتر ہوں اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسٹیج پر تو سبھی اچھے نظر آتے ہیں، گلی میں تو سبھی اچھے نظر آتے ہیں، ذرا گھر میں کوئی اچھا نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ آئیے بزرگوں کا حال عورتوں کے ساتھ کیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کا ان کی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ دراصل یہ تھا کہ عورتیں جب تک مکے میں تھی بہت دبی دبی رہتی تھی، اس لیے کہ مکے کا ماحول ہی ایسا تھا، ابھی اسلام آیا نہیں تھا، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اور عورتوں کے لیے ہمیشہ آستینیں تنی رہتی تھی، تو زمانے جاہلیت کا بہت اثر مکے پر تھا، تو عورتیں بہت مرعوب ڈری سہمی رہتی تھی۔ لیکن جب ہجرت کر کے عورتیں مدینہ منورہ آئی تو انصار جو حضور علیہ السلام کے صحابی تھے جنہوں نے حضور کی مدد کی تھی، تو ان کی بیویاں کچھ مردوں سے بڑی منہ لگی ہوئی تھی، تو ان کو دیکھ دیکھ کر یہ مہاجر بیویاں بھی اپنے شوہروں سے الجھتی تھی محبت کے ماحول میں۔ تو ایک دن ایک صحابی جو ہے وہ ان کی بیوی سے جھگڑا کر کے یہ کہتے ہیں کہ تیرا منہ بہت چلنے لگا ہے، رک میں تیری شکایت جا کر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کو کرتا ہوں، تمہارا منہ بہت چلنے لگا ہے۔ گویا کہ اس زمانے میں بیویوں کو مارا نہیں جاتا تھا، آج کل تو ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھٹتی، ہلدی کے نشانات بھی ابھی بدن پر باقی ہوتے ہیں کہ مار ٹھوک شروع ہو جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں۔ عورتوں کو مارنا ناجائز و گناہ ہے، اس لیے کہ مرد تیرے ہاتھ دیکھ، اس کا صنف نازک کا بدن دیکھ، سوچ تو صحیح کہاں تیرے ہاتھوں کی سختی، اس کی نزاکتیں۔ اللہ اکبر۔ اسلام کتنا عظیم مذہب ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اپنی بیویوں کو مارے اللہ اس پہ لعنت فرمائے، اور ان لوگوں پہ حضور نے لعنت فرمائی ہے، عورتوں کو مار نہیں سکتے۔ اور جب مارنے کی بات آئی تو ایک مقام پہ حضور نے مارنے کا حکم دیا، وہ بھی یوں فرمایا کہ پہلے اگر تمہاری بیوی نہیں مانتی تو اسے سمجھاؤ، پہلا اسٹیپ ہے سمجھاؤ۔ کتنے لوگ سمجھاتے ہیں؟ نہیں، اے اور تو سے تو بات ہوتی ہے بیوی کے ساتھ، سب سے آپ کہیں گے، بیوی کو اے کہیں گے۔ یہ حال ہے، کس قدر بگڑیں گے ہم، اور کن کن باتوں کا ذکر، اسے عزت سے تو پکارو، کم سے کم انسان کی حیثیت سے۔ آپ نے کسی بکری کو یا کتے کو کہہ کے پکارنا ہے؟ جو آپ کی شریک حیات ہے، جو آپ کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے، آپ اس کو اے کہہ کے پکارتے ہیں۔ یہ اے کوئی مطلب، اے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے۔ آج کوئی مجھے لغت میں سمجھائے کہ اے کا بھی کوئی مطلب ہوتا ہے؟ لوگ اے کہہ کے پکارتے ہیں۔ کوئی تو ادب ہمارے پاس ہو، لوگ ہمیں دیکھیں تو اسلام سے بدزن ہو جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیویوں کو نام لے کے پکارتے تھے، کبھی کبھی محبت میں ان ناموں کو شارٹ کر کے پکارتے تھے، اس لیے کہ یہ نام کو آدھا کر کے پکارنا یہ بھی محبت کی علامت ہے، اور یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنی ازواج مطہرات کو آدھے نام سے پکارتے۔ میں امی جان امہات المومنین کے آدھے نام تو نہیں لوں گا، لیکن مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں، جیسے کسی کا نام عمران ہو تو ہم اسے محبت سے امو اگر کہتے ہیں نا، اس طرح اس کو آدھا نام کہتے ہیں، یہ سمجھے آپ؟ تو اگر کسی کا نام جیلانی ہو تو ہم اس کو جیلی کہہ دیں، یہ اس کو آدھا نام کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے حضور ازواج مطہرات کو کبھی کبھی پیار میں آدھا نام لے کر کے پکارتے تھے۔ اور سوچیں نا صحیح، میرے محبوب کے لبوں سے جب وہ آدھے نام نکلتے ہوں گے تو وہ نام کس طرح معراج پاتے ہوں گے۔ یہ ازواج مطہرات کے ساتھ حضور کا انداز ہے۔ ہم تو اے یہ کیا اے ہے، مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ کی دعا سے نہیں بھی تو جو ہے وہ میرا روم جو ہے وہ کتابوں سے بھرا ہوا ہے، میرے روم میں جس میں میں رہتا ہوں اس میں کوئی برتن نہیں رکھا ہوتا ہے، اس میں کتابیں ہی کتابیں، اور آپ کی دعا سے جو ہے وہ مجھے جتنا وقت ملتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ پڑھوں، لیکن اب تک مجھے اے کا کوئی مطلب ملا ہی نہیں ہے۔ جو بے معنی الفاظ سے ہم پکارتے ہیں نا، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اور آج میں آپ کو خاص طور پر یہی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اے کہہ کر پکارنے کی چیز نہیں ہے جو تمہاری بائیں پسلی سے پیدا ہوئی، وہ اے کہہ کر پکارنے کی چیز نہیں جسے تم شریک حیات کہتے ہو، وہ اے کر کے پکارنے کی چیز نہیں ہے جسے تم ہمراز جانتے ہو، وہ اے کہہ کر پکارنے کی چیز نہیں جو تمہارے بچوں کی امی ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول اتنے القاب و احترام سے پکارتے تھے، بلکہ کسی کسی کے تو القابات بھی رکھے۔ خود امی جان عائشہ صدیقہ کا رنگ بڑا خوبصورت تھا تو میرے رسول ان کو حمیرہ بھی کہتے تھے۔ حمیرہ کا مطلب ہوتا ہے وہ سرخ رنگت والی، اس شان سے ان کے نام لیا کرتے تھے میرے رسول۔ تو ایک دن صحابی نے اپنی بیوی کو کہا، جو بیوی منہ چلا رہی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صحابی کے گھر میں میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا ہو سکتا ہے تو صحابی سے زیادہ بڑھ کر کون متقی ہے آج؟ اس کا مطلب میاں بیوی میں جھگڑا سب کے یہاں ہو سکتا ہے، لیکن میاں بیوی کے جھگڑے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اس کی حیثیت ایک دودھ کی طرح ہوتی ہے، جیسے دودھ کے نیچے آگ لگا دے تو وہ ابل پڑتا ہے، لیکن جیسے ہٹا دیں تو وہ بغیر کسی کے بٹھائے خود بیٹھ جاتا ہے۔ یہی میاں بیوی کے جھگڑے کی حیثیت ہوتی ہے۔
کہ اس کے لیے بھی کسی کو چھڑانا نہیں پڑتا، کسی کو بیچ میں مداخلت نہیں کرنی پڑتی۔ میرے رسول نے فرمایا اگر تمہاری عورتیں تم سے نہ مانے تو پہلے اسے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو پیار سے سمجھائے وہ نہ مانے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کے مقدر میں کوئی چنچل ہی آ گئی ہے تو پھر میرے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ باتوں سے نہ مانے تو تم اس کے ساتھ بات چیت بند کر لو۔ اس پر بھی وہ نہیں مانتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں پھر اپنے بستر الگ کر لو۔ اور خدا کی قسم یہ اتنا حسین طریقہ ہے، شوہر اگر دن بھر بات نہ کرے تو شام کو بیوی پوچھتی ہے خیریت تو ہے، آج بات نہیں کرتے، تو یہ حال ہے اس کی محبت کا۔ تو جب بستر الگ ہو جائے تو اس پہ تو قیامت ہی ٹوٹ پڑتی ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں پہلے سمجھاؤ، نہ مانے تو بات بند کرو، نہ مانے تو بستر الگ کرو، اس کے بعد بھی نہ مانے تو میرے رسول فرماتے ہیں اس کو مارو لیکن ہاتھ سے نہیں، اسے مارو لیکن ڈنڈے سے نہیں، اسے مارو لیکن کسی اوزار سے نہیں۔ میرے رسول نے فرمایا اگر مارنا ہی ہے تو اپنی بیویوں کو اپنی مسواک سے